ناول القمر مکذوب، مطلب داغدار چاند، رائٹر رمشا ریاض، قسط نمبر 2۔ ماضی: میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، بس اتنی سی آسائش دے کر تم مجھے قید میں رکھنا چاہتے ہو، ایک عورت چیخ رہی تھی۔ سارا، آواز آہستہ رکھو، افق کا ہی خیال کر لو، کچھ بچہ ہے وہ، عالم صاحب دھیمے لہجے میں بولے۔ بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب بتانا اسے کرتوت اپنے۔ وہ بنا ڈرے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے سے باہر تک آوازیں آ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں موجود 12 سالہ افق نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہ روز کا معاملہ تھا۔ میری ہی قسمت خراب تھی جو حماد کو انکار کیا۔ وہ اب خود کو کوسے جا رہی تھی۔ ہاں تو چلی جاؤ نا، اب کی بار ان کی آواز بلند ہوئی۔ اپنے بچے کا خیال تھا مجھے، ورنہ۔ وہ انگشت کی انگلی بلند کرتے ہوئے چلائی۔ تو کیا؟ ہاں چلی جاتی، وہ اس کا بازو دبوچ کے بولے۔ ہاں چلی جاتی، ہے کیا تمہارے پاس اس چھوٹے سے گھر میں؟ کم سے کم میرا گزارا نہیں، اور جو تم کرتے ہو مجھے سب خبر ہے یاسر عالم، وہ ترک کے بولی۔ آواز نیچی رکھو، بدبخت عورت، وہ چلائے۔ مجھ پہ مت چلاؤ، مردانگی کمرے سے باہر جا کر دکھاؤ، وہاں تمہاری مردانگی تو کہیں اور ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، چٹاک کی آواز آئی اور ان کا گال سرخ ہو چکا تھا۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی کہا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ طیش میں تھے۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ بنا پلک جھپکے بدحواسی سے یاسر کو دیکھ کے بولی۔ دیکھو وہ پیشانی مسلتے ہوئے شرمندہ ہوئے۔ میں یہاں ایک منٹ نہیں رہوں گی، توہین بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھی اور درا در کپڑے بیڈ پہ پھینکنے لگی۔ تماشا مت بناؤ سارا، افق کا سوچو۔ وہ ان کے بازو کو سختی سے پکڑ کر بولے۔ ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تمہارا بیٹا ہے نا، تو سنبھالو اب۔ وہ سوٹ کیس میں کپڑے ڈالنے لگی، پھر زپ بند کی۔ افق، وہ اب آوازیں دینے لگی۔ وہ ڈرا سہما دروازے کے ساتھ چپک گیا۔ چلو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، تو مما کے ساتھ جا رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ مجھے ڈیڈ کے ساتھ رہنا ہے مام، میں نہیں جاؤں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ افق، ہم اچھے گھر میں رہیں گے، اس سے بڑے گھر۔ میں جانتا ہوں، آپ حماد انکل کا بول رہی ہیں، مجھے وہ نہیں پسند، آپ اچھی مام نہیں ہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ اپنا آپ چھڑا کے بولا۔ گندے خون کی گندی تاثیر، وہ اسے نخوت سے گوننے لگی۔ یاسر آگے بڑھے اور بازو سے پکڑ کے اسے باہر چھوڑ آئے۔ جلد ہی تمہیں طلاق کے کاغذ مل جائیں گے، وہ بس اتنا بولے۔ وہ بنا کسی چوں چرا کے پیر پٹکتی چلی گئی۔ یاسر عالم دروازے پہ ڈے گیا۔ افق بھاگ کر آیا۔ بابا، ڈیڈ اٹھیں، وہ بچہ تھا، کیا حوصلہ دیتا۔ کمزور بازوؤں سے اٹھا کر اندر لے آیا، پانی دیا اور باپ کے ساتھ چمٹ گیا۔ پہلی بار اسے عورت سے نفرت ہوئی تھی، اور یہی ابتدا تھی۔ افق آہستہ آہستہ اپنی ہی بات سے مکرنے لگا۔ وہ شباب دونوں کا مخالف تھا، مگر اس کا جانا اب ایسی ہی جگہ پہ تھا جہاں یہ سب عام تھا۔ سنا ہے میں خانے کا داروغہ، جام پلاتا ہے پر پیتا نہیں۔ وہ چندا سے روز ملتا، مگر کبھی اس میں ہوس نہ جاگی۔ مرد کچھ وہ بھی عجیب تھا کہ ہوا کچھ ایسا، حسن تھا جہاں بڑھ کا اس کے ہاتھ پہ، وہ تھا کہ یوسف بنا بیٹھا تھا۔ پر ہر یوسف کو سلطنت مصر کہاں میسر، وہ تو نہ جانے شعلوں کے قریب تھا۔ اس ہفتے میں اس کا تیسرا چکر تھا۔ چندا کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ دروازے پہ جاتا تو اس کی چاپ سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا ہوتا، اس کے لب مسکراہٹ بکھیرنے لگتے۔ چندا کے لیے یہ عام تھا۔ اچھا، تو آج کون سی آیت سناؤ گی مس چندا؟ وہ کرسی پہ بیٹھا اسے تکتی باندھے دیکھنے لگی۔ تم خود کیوں نہیں پڑھتے افق؟ وہ اب بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ تمہارے منہ سے سننا اچھا لگتا ہے، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ تو سوچو، اس کائنات کے مالک کو کتنا اچھا لگے گا جب تم اس کا ذکر اپنے منہ سے کرو گے اور خود تلاشو گے اسے۔ خود کو بھی تلاشا جاتا ہے کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے پوچھ رہا تھا۔ تو بتاؤ پھر ابھی خدا کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ معلوم تمہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ خدا کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو تم نے نہیں پڑھا؟ اے ایمان والو، فرشتے اور رب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں،
بس تم بھی بھیجو۔ اور خدا کہاں ہے؟ وہ یقیناً آسمان میں ہوگا، کئی پردوں کے پیچھے، مگر وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ یہ سب تو مجھے پتا تھا، وہ خفگی سے بولا اور مسکرا دیا۔ وہ باقیوں کے مقابلے میں معصوم تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، پر تمہیں تدبر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پھر وہ اٹھی اور نوٹ پیڈ لے کے بیٹھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید رنگ پہنے ہوئے تھی۔ تم بتاؤ، کیا ہدایت خود تمہارے در پہ آتی ہیں؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ شاید ہاں، وہ شان نے اچکائے بولا۔ چلو، آج سورۃ یونس پڑھی ہے، وہ بتاتی ہوں۔ بہت سی آیات ہیں مگر تم غور نہیں کرتے، اس لیے صرف ایک۔ اوکے میڈم، وہ بناتا بولا۔ فرما دیجئے اپنے شریکوں سے، کون ہے ایسا جو حق کی راہ دکھائے؟ راہ حق تو صرف خدا دکھاتا ہے، تو جو راہ حق دکھائے اس کے حکم پہ چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود راہ نہ پائے۔ وہ پڑھ رہی تھی۔ کیا یہ آیت پوری ہے؟ وہ بمیں سکیر کے بولا۔ نہیں، وہ نامے سر ہلانے لگی۔ تو پھر منہ اٹھائے جائیں اور باقی کا حصہ معلوم کیجیے۔ آپ کی رخصتی کا عندیہ دینے آ رہے ہیں مستنڈے۔ چندا نے اشارہ دروازے کی طرف کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کی طرف رخ کیے بولا۔ بس ایک، وہ منہ پھلا کے بولی۔ ہمیشہ سفید رنگ کیوں؟ چاند ہمیشہ سفید ہی تو ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ وہ تو داغدار ہے، اس کی سفیدی تو بس دور سے دکھتی، اصل میں تو اس کا رنگ اور ہے کیا معلوم، وہ سیاہ ہو۔ وہ پرتپاک لہجے میں بولا۔ صحیح کہا، چاند تو ہمیشہ سے داغدار تھا، یہ تو صرف اسے معلوم ہے جس نے چاند کو بنایا، ورنہ دنیا تو اسے خوبصورت کہتی ہے، مگر خوبصورتی کھوکھلی اور بھیانک بھی ہوتی ہے۔ اس کا دامن سیاہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ اس نے چھپا کر رکھنا ہے، کیونکہ وہ چاند ہے نا۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ وہ کچھ کہنے کو ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ جائیں صاحب، چاند کے پرستار اور بھی ہیں۔ اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور وہ بے بسی سے انہی قدموں پہ لوٹ آیا۔ بائی افق کو ناگوار نظروں سے دیکھتی۔ ڈولی، مجھے اس چھوکرے کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ کہیں ہمارا نگینہ چرا نہ لے جائے۔ ہاتھوں میں حقہ لیے، رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنے، وہ ٹانگیں لمبی کر کے جھولے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ڈولی ان کے پیر دبائی جا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے جریوں سے بڑے منہ کو دیکھا۔ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گی بائی؟ اس چھوکری کی ڈیمانڈ بہت ہے، سونے کی چڑیا ہے وہ۔ ڈولی منہ کے زاویے بنا کر بولی۔ جانتی ہوں، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، کچھ نہ کرنا پڑے گا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ کر ہی لو نا کچھ تم بائی، ماہی بھی ایسے ہی بھاگ گئی تھی اپنے یار کے ساتھ، یاد ہے؟ ڈولی ہاتھ ہلا ہلا کر بولنے لگی۔ ہاں، بھول تو تم گئی ہو ڈولی، اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ اس کی چوٹی پکڑ کے گڑائی۔ موت، وہ بمشکل بولی۔ صرف موت؟ موت نہیں، حرام موت۔ وہ اسے جھٹکے سے دور کر کے بولی۔ نہیں بائی، وہ موت تو ہم جیسوں کے لیے ہے، میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کے لیے۔ وہ اس دلدل میں لائی گئی تھی، کیا نہ کیا تمہارے آدمیوں نے اس کلی کے ساتھ۔ وہ پھٹ پڑی۔ ارے لونڈیا، تیری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تو رخسانہ بائی کے آگے کچھ بول سکے۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑ کر بولی۔ تیری کیا اوقات بائی، تو رب کو کیا منہ دکھائے گی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ سالی، سڑک سے لائے تھے، گھر سے بھاگی تھی تم لوگ، اور گھر سے بھاگنے والیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے زبان اندر رکھو اور دھندا دیکھ۔ وہ چیخ کے بولی۔ مجھے حرام موت ہی دے دو بائی، مجھے مار دو، میں تمہیں خود معاف کرتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولی۔ اٹھ جا چڑیا، سونے کی چڑیا تو تو بھی ہے، جب تک تیری سانس ہے، میرا دھندا ہے اپنی سانسیں بچا کے رکھ۔ تو جس گند میں ہے وہاں مرتے ہوئے آزادی مل جاتی ہے، فکر نہ کر، موت کا انتظار کر۔ پر ابھی کسٹمر کو دیکھ کر وہ اس کا بازو دبوچ کے بولی۔ او بھائی، درد ہو رہا ہے، وہ سسک رہی تھی۔ درد ہی تو زندگی ہے میری جان، اب شکل گم کر۔ وہ اسے دور دھتکار کے بولی۔ اللہ کا قہر ہو تجھ پہ بائی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ آئی بڑی، مجھے دھندا سکھائے گی؟ کم بختے، نہیں جانتی کہ دنیا ظالم ہے، اور یہ معشوق بنے پھرتے ہیں، یہی ان کو نوچ کھانا چاہتے ہیں۔ جب سر عام بکنے لگیں تو تب عقل آئے گی۔ بائی جلے پیر بنے کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی۔
چندا کو بیج ادھر پوڈری، کمر پہ ہاتھ رکھ کر وہ مرد سے بولی۔ جی آپا، وہ کہہ کے چندا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا کچھ کرنا پڑے گا لڑکے، تم ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ بائی نے گردن اوپر کر کے ایک کمرے کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے عکس ظاہر ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بائی کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے نظریں پھیر لی۔ اب چندا اور وہ ایک کمرے میں تھیں۔ شام کے سائے گہرے تھے، ہوا کی کھنکی اس کے کمرے میں پڑے کھڑکیوں کے پردے اڑا رہی تھی۔ وہ مسلسل باہر دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں آسمان کی طرف تھیں، سوچیں اس کے ذہن سے آنکھ مچولی کھیلے جا رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور آنکھیں بند کیں۔ تیری صورت ہی تو ہے جو تھکاتی نہیں، پر یہ بھی جانتا ہوں تم پہ میری دسترس نہیں۔ سوچتا ہوں بس تمہیں دور سے ہی دیکھا کروں۔ میں آتش زدہ ہوں، محبت مجھے باتی نہیں۔ فلیش بیک، تم کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکلی کیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اتنا باہر نکلی ہوں کہ اب میں چاہتی ہوں بس یہیں سانسیں گھٹ جائیں، وہ تلخی سے ہنسا۔ تم اپنی کہانی کب سناؤ گی مجھے؟ وہ تجسس سے اس کو دیکھنے لگا۔ اور میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ وہ شریر ہوئی۔ تم نے خود ہی کہا تھا اگر میں تمہارے ساتھ کمفرٹیبل ہوئی تو۔ وہ اس کی بات دہرانے لگا۔ کمفرٹ ہوتا ہے مسٹر؟ وہ اب ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھ کے بولی۔ یہی کہ آپ بنا ڈرے اگلے بندے کو اپنے سارے قصے بتا دیں۔ وہ شان نے اچکائے بولا۔ نہیں پیارے، کمفرٹ بھروسے کا نام ہے۔ اگر مجھے تم پہ بھروسہ ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گی نا۔ تو تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ خفگی سے شکوہ کرنے لگا۔ عورت زاد ہوں، ایک بار کر کے دیکھا، بھروسہ مرد زاد صفاق ہے، عورت کمزور ہے۔ صفاق کے ہاتھ کمزوری لگ جائے تو وہ اسے کسی حال کا نہیں چھوڑتا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا چندا۔ وہ شکوہ کنار نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہر عورت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم سب عورتوں کو ایک ترازو میں توڑنے لگو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تم لیکچرار کیوں نہیں بن جاتی؟ وہ منہ بنا کے بولا۔ تم سیکھنا جو چاہو زندگی کا گن اور تلخیاں، استاد بن جائیں گے، تم کو سکھا جائیں گے۔ ویل میڈم، تمہاری وہ سرو بائی پیسے بہت مانگتی ہے، ایسے تو کنگال ہو جاؤں گا۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا۔ تو نہ آیا کرو نا ادھر، وہ ہنس کے بولی۔ میں صرف تمہاری کہانی سننے آتا ہوں، پر تم مجھ غریب کا احساس کہاں کرو گی؟ وہ مصنوعی اداکاری کرنے لگا۔ کہانی تیسرے سے سنی جاتی ہے، پر خیر ایک بار بھروسہ جیت لو۔ وہ اس کی طرف بڑھی، وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ڈر گئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگی۔ خوبصورتی ڈراتی بھی بہت ہے، اس کے منہ سے پھسلا۔ یاد رکھنا، خوبصورتی کے آگے تمہارا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے، یہی تمہارے مرد ہونے کا ثبوت ہے۔ جاؤ، جو ان گھر جاؤ اور رب کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تمہاری پکار پہ گات لگائے بیٹھا ہے۔ جاتا ہوں، وہ اٹکے سانس سے بولا۔ وہ مسکرائی اور وہ پھاٹک سے باہر نکل دیا۔ فلیش بیک، رب سے ملاقات؟ او یاد آیا، نماز تو پڑھی ہی نہیں۔ اس نے وقت دیکھا 10 ہو رہے تھے، وضو بنایا اور عشاء کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ طمانینت تھی، آج وہ سکون سے سویا تھا، اور یہ بھی پہلی بار تھا۔ تخت پہ ٹانگیں ٹکائے وہ چندا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے مسلسل پان چبائے جا رہی تھی۔ چندا خود میں ہی سمٹ رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا چندا، تم یہاں کیوں ہو؟ اب کی بار وہ روبدار آواز سے بولی تو اس پہ لرزہ طاری ہوا۔ جی بائی، اپنی ماں کی وجہ سے، وہ رسانیت سے بولی۔ وہی ماں جس نے تمہیں سڑکوں پہ رول دیا ہے نا؟ اب وہ استہزائیہ ہنسی۔ بدقسمتی سے وہ پلو مروڑنے لگی۔ قسمت کا ہی تو ہم کو نہیں پتا لڑکی، مگر تم سمجھدار ہے، ہم جانتے تھے کہ تمہیں کسی نے نہیں چھوا، اسی لیے لڑکے کو بھیجا تمہاری طرف، کیونکہ اس کے دوست نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اس کا مقصد غلط نہیں ہے۔ آپ تمہید کیوں باندھے جا رہی ہیں؟ بائی صاف صاف بولیں، وہ ناسمجھی سے بولی۔ ذرا ایمان آ رہی ہے، چند دنوں میں کئی نوخیز لڑکیاں ہیں یہاں، مگر وہ ظالم ہے تم لوگوں کو میں نے ادھر رکھا، مگر تمہاری حفاظت بھی کی، پر وہ آتے ہی سب خراب کر دے گی، ہر کمرے میں غلاظت ہوگی، ہر جگہ حرام کاری ہوگی۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا، اور تمہارا سب سے زیادہ ہاشم کا احسان تھا مجھ پہ،
میں نے تمہاری حفاظت کی، پر آگے کے حالات ممکن نہیں لگ رہے۔ وہ انگلیاں چٹک کے بول رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے بائی۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہوں، پر ایک رستہ ہے۔ وہ اس کا رخ موڑ کے بولی۔ کیا؟ وہ ابرو اٹھائے جکٹک دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکا جو آتا ہے اس کو بولو تمہیں نکال کے لے جائے۔ وہ نرم لہجہ روا رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ بس کہانی سننے آتا ہے بائی۔ وہ استزایا سے ہنسی۔ کہانی سنے یا کچھ کھیلے، اس کو کہو تمہاری مدد کرے۔ وہ اس کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گا بھائی؟ ہم جیسوں کے لیے مسیحا نہیں آتا۔ وہ درستگی سے بولی۔ کوشش تو کرو لڑکی، وہ دبا کر بولی۔ اگر وہ بھی زاہد کی طرح نکلا تو؟ وہ تمہارا ماضی تھا اور تمہاری ماں کا خریدی ہوا غلام تھا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تم بھاگ جاؤ چندا، کہیں دور چلی جاؤ، اس گلاستوں سے بڑے شہر سے۔ چاند جتنا دور رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ منت کر رہی تھی۔ چاند تو داغدار ہو گیا ہے بائی۔ وہ بے دلی سے تخت پہ بیٹھ گئی۔ ہو بھی گیا ہے تو یہ ساری دنیا کو نہیں معلوم۔ تمہارا باپ تمہیں شاید ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ اس کے پاس پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ڈھونڈیں گے، پھر عزت کے نام پہ مجھے اس زاہد کے حوالے کریں گے، اور پھر مجھے؟ تم اس لڑکے کو موقع دو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ بائی؟ وہ پرنم آنکھوں سے چہرہ اوپر کی مخاطب ہوئی۔ میرے سینے پہ پہلے ہی کفن لگا ہے، اس پہ اور بوجھ مت ڈالو۔ تمہارے باپ کا احسان تھا مجھ پہ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیسا احسان؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی لمبی ہے، پھر کبھی سہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بائی، اس کمرے میں کون ہے؟ وہ اٹھ کر کوٹھے کے سامنے والے اس کمرے کی طرف دیکھ کر بولی جو اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہاں جو ہے تمہارے باپ کی احسان کی وجہ سے ہے۔ اب جاؤ، زیادہ سوال نہ کرو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر بولی۔ اس کی نظریں مسلسل اس کمرے کی طرف تھیں۔ اس کمرے کی طرف مت جانا چندا، اگر جانے لگی تو اس سیاہ بخت کو چہرہ مت دکھانا۔ ایسا کیا ہے اس کمرے میں؟ کون ہے وہاں؟ وہ اچنبھے سے پوچھنے لگی۔ میری بیٹی۔ جواب مختصر تھا۔ پلٹ جاؤ، اب مجھے آرام کرنا ہے، اور آج کوٹھے میں اندھیرا کر دو۔ آج کوئی محفل نہیں سجے گی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھ کر اسے حکم صادر کرنے لگی۔ جی بائی۔ اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھنے لگے، سر میں ہتھوڑے بجنے لگے۔ وہ اس کے اوندے منہ لیٹ گئی، مگر پھر اٹھ کر داروگاہ کی طرف گئی، اسے ہدایت دیتے پھر سے اپنے کمرے میں آئی۔ آج اسے نیند نہیں آنی تھی، اور یہ کوئی پہلی بار نہ تھا۔ ڈیڈ، آپ آج آفس نہیں جا رہے؟ افق انگڑائی لیتے ہوئے یاسر صاحب کو دیکھنے میں محو تھا، جو ناشتہ بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ برخودار، آج مجھے میرا دوست ملا، ہاشم۔ وہ ہماری کالونی میں نیا آیا ہے، مگر ہم ساتھ بڑے ہوئے تو آج ہم مل کر ذرا یادیں تازہ کریں گے۔ تم یونیورسٹی کی تیاری پکڑو۔ وہ بریڈ اس کی طرف بڑھا کے بولے۔ اوکے باس۔ وہ سلوٹ جارے بولا۔ کب سے دوست ہیں آپ کے؟ وہ بائٹ لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار، دوستی میں ہمارا بچپن سے جوانی تک کا دور کا ساتھ ہے، وہ لہر کر بتانے لگے۔ گریٹ، اب اپنا ٹائم اچھے سے گزارنا۔ وہ اب ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ تم بتاؤ، تم شام کو کدھر غائب ہوتے ہو؟ اب وہ اس کے کان کھینچ کر بولے۔ کیا ڈیڈ، لڑکی تھوڑی ہوں جو گم ہو جاؤں گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لڑکیاں گم نہیں ہوتی افق، انہیں بے درد دنیا رون ڈالتی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے۔ ہاشم کی بیٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ان کا لہجہ دل برداشتہ تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کدھر گئی وہ ڈیڈ؟ ماضی۔ ہاشم خان اپنے خاندان کا واحد چراغ تھا۔ اس نے پہلی شادی محبت کی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی ہوئی۔ عائزہ بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ہو گئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ مرض کی تشخیص ہو چکی تھی۔ ہاشم نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا۔ وہ بزنس مین تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس نے آخر تک عائزہ کو بچانے کی کوشش کی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عائزہ اب ان میں نہیں رہی تھی۔ 3 سال بعد۔ ہاشم، کب تک اس کا روگ لگا کے بیٹھو گے؟ یہ سائقہ تھی، ہاشم کی ماں۔ میں نہیں جانتا ماں،
بس میں وہ مقام کسی اور کو نہیں دے سکتا جو عائزہ کا تھا۔ وہ کوہنیوں پہ سر تھام کے بیٹھا تھا۔ ماہم بہت چھوٹی ہے، 5 سال بہت ہی کم عمر ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ جانتا ہوں ماں، مگر آخر کون کسی کے بچے پالے گا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ عورت جو میری بیوی بن کے آئے گی ماہم کی ماں بھی بن سکے؟ وہ اب ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم فکر نہ کرو، چاند جیسی لڑکی ڈھونڈوں گی تمہارے لیے۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کے بولی۔ نہیں ماں، چاند ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھتا ہے۔ بے شک وہ چمکدار روشن ہوتا ہے، مگر پس پشت اس کے کیا خد و خال ہے، یہ سوال بھیانک ہوتا ہے۔ اور جن سوالات کے جوابات آپ نہ ڈھونڈ سکے تو سمجھیں آپ نے ایسا زہر نگلا ہے جو آپ کی زندگی آہستہ آہستہ ختم کر دے گا، آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ تمہارا فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آیا ہاشم، مگر میں چاہتی ہوں جو بھی عورت تمہارے حصے میں آئے تم اس کی عزت کرنا۔ اب وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا، اس کی ماں اس کے سائڈ میں تھی۔ وہ سرکہ اور سر ماں کی گود میں رکھ گیا۔ بہت دردناک ہوتا ہے کسی کو کسی کے متبادل لانا، خاص طور پہ اس شخص کے جس کو آپ اپنا آپ سونپ چکے ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ جانتی ہوں، مگر کسی کے ایک کے جانے سے زندگی رک تو جاتی، کسی کے جانے سے موت نہیں آ جاتی۔ آپ پھر بھی سانس لیتے ہیں۔ سانس لینے کا مطلب جینا تھوڑی ہوتا ہے ماں، وہ ہلکے سے بولا۔ ہاشم میرے بچے، تم ماہم کے بارے میں سوچو۔ تم اچھے سے جانتے ہو تمہارے بابا تمہاری شادی کے خلاف تھے۔ وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وہ نہیں رہیں گے تو مجھے بھی۔ ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ ڈونٹ وری ماں، آپ جیسا بولیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ سچ؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ جی، وہ یک طرفہ جواب دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوشش کروں گی کہ کنواری لڑکی۔ ان کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ مجھے ناانصافی نہیں کرنی ماں، باقی جو خدا کو منظور۔ مجھے بیوہ طلاق یافتہ کوئی بھی عورت ہو فرق نہیں پڑتا، بس وہ میری بچی کا خیال رکھے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ زبردستی مسکرایا اور کمرے سے باہر قدم رکھ دیے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، لائٹر مسلسل جلا بجا رہا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا گزرا تو اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر کچھ محسوس کرنے لگا۔ فلیش بیک۔ عائزہ یار 1000 بار بولا کہ کھڑکی بند رکھا کرو، یہ ہوائیں تنگ کرتی ہیں مجھے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ میں گھسا کچھ کام کر رہا تھا۔ عائزہ کھڑکی کھولے ہوا کو محسوس کر رہی تھی، ہوش و خرد سے بیگانی۔ وہ ایک پل اسے دیکھتا گیا، پھر اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ عائزہ کی پشت اس کے سینے سے کچھ فاصلے کی دوری پہ تھی۔ بیوی، وہ اس کے کان میں بولا تو وہ سہم گئی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ وہ سمٹ کر بولی۔ جی، میں آپ کو کھڑکی بند کرنے کا بول رہا تھا، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو، وہ شکوہ کرتے بولا۔ ہٹو اب، بند کروں اسے۔ وہ اس کو ہٹانے والا تھا۔ عائزہ نے اسے کھڑکی کے آگے کیا اور اس کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس ہوا کو محسوس کریں۔ وہ آنکھیں موند کے بولی۔ وٹ یار، وہ جھنجھلا کے بولا۔ آنکھیں بند کرے نا، وہ بضد ہوئی۔ اچھا بابا۔ اب ہاشم آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ جو ہوا اسے بری لگ رہی تھی اور اس کے کانوں میں بے سری لگ رہی تھی، اس نے محسوس کیا اس بار اس میں سکون تھا۔ واؤ یار، یہ تو ریلیکس کر رہی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ جانتی ہوں جب بھی کسی انسان کی یاد آئے تو آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کر لیا جائے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے آپ یاد کر رہے ہیں وہ آس پاس ہی ہے۔ وہ اب اس کے سامنے آ کر بولی۔ تو میری بیوی کس کو مس کر رہی ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی اٹھا کر بولا۔ ماما کو۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ عائزہ کی ماں نہیں تھی، اس لیے اس کے آنسو چھڑک پڑے۔ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ کھڑا رہا، اسے تھپک رہا تھا۔ ہاشم، وہ اسی حالت میں بولی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب بھی تم مجھے مس کرو اس ہوا میں مجھے ڈھونڈنا، میں تمہیں آس پاس ہی ملوں گی۔ وہ اب نظر اٹھا کے بولی۔ مطلب تم چڑیل میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ وہ شریر ہوا۔ مرتے دم تک تو نہیں، ہاں اس کے بعد شاید۔ اللہ تمہیں میرے ساتھ تا حیات رکھے۔
ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ اس کے لفظ کاٹ گیا۔ اچھا چھوڑے نا، ہوا کو فیل کریں۔ اب وہ دونوں کھڑکی میں کھڑے تھے، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور عائزہ ہنسے جا رہی تھی۔ فلیش بیک، اس کی آنکھیں نم تھیں، ہوا تیز چل رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا ہے، لگتا ہے تمہارا پیام لایا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد تنہائی تھی اور ہوا تھی، تم بن آج تک نہ آرام آیا ہے۔ عرصہ ہوا ہے تم سے ملاقات کو، لگتا ہے یہ جھونکا ملنے کا پیغام لایا ہے۔ صبر کی انتہا ہو چلی اب کی بار موت کا فرشتہ میرا نام لایا ہے۔ جستجو ہے تم سے ملے جلد ہی، یہ طویل عرصے معلوم نہیں کیا انجام لایا ہے۔ تمہاری دسترس میں رہنا ہے اب، وقت بھی انوکھی شام لایا ہے۔ ہوا ٹھہر چکی تھی، اب وہ کھڑکی کو بند کر رہا تھا۔ تم سچ میں ہوا کی جیسی تھی، ٹھہری اور چل دی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ چند ہی دنوں میں سائقہ بیگم نے لڑکی ڈھونڈ لی، بلکہ عورت کہنا ٹھیک رہے گا۔ مہرو ایک طلاق یافتہ عورت تھی، مناسب شکل اور صورت کی مالک۔ سائقہ نے اسے بہتر جانا اور شادی کی تیاری کر دی۔ ہاشم ایک سادہ شادی چاہتا تھا، اس لیے سادگی سے نکاح ہوا اور مہرو ہاشم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی بیڈ پہ ہاشم کا انتظار کرتی رہی، مگر ہاشم نہ آیا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ ساس نے آ کے بتایا کہ ماہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہاشم اس کے پاس ہے، تم چینج کر لو۔ ماہم نے مسکین سی شکل بنائی اور اسبات میں سر ہلایا۔ مہرو بیٹے، ہاشم کی پہلی فوقیت اس کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھو گی تو وہ تمہیں عزت احترام سے مالا مال کر دے گا۔ ماہم ہی اس کا سب کچھ ہے، تو تمہیں بہت پیار سے رہنا ہوگا، وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ جی، اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ جیتی رہو، بس ماہم ٹھیک ہو جائے تو وہ آتا ہی ہوگا۔ انہوں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ شرمیلی مسکان لیے بولی۔ اپنا خیال رکھنا، میں ماہم کو دیکھ لوں۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ضرور، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ دروازہ تھب کی آواز سے بند ہوا تو اس نے غصے سے پڑا کشن زمین بوس کیا۔ او اف، یہ ماہم نامہ! اس نے سر پکڑ لیا۔ نہیں مہرو، تمہیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ ہاشم کو پانا ہے تو اس کی اولاد کو بھی خوش رکھنا ہوگا۔ وہ کھڑی ہوئی آئینے میں عکس دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر فریم پہ پڑی جہاں ہاشم اور عائزہ مسکرا رہے تھے۔ عائزہ بے حد خوبصورت تھی، یہ دیکھ کر اس کو جلن ہوئی۔ مگر میں بھی مہرو ہاشم ہوں، مجھے پیار کرے گا اور تم سے زیادہ کرے گا۔ وہ فریم کے پاس کھڑی زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ اس نے چینج کیا اور لیٹ گئی۔ مہرو کو لے کر ہاشم لاپرواہ سا تھا، اور یہی مرد کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ عورت سے بے خبر اور لاپرواہ ہو جاتا ہے اور نتیجہ برے انداز میں نکلتا ہے۔ مہرو نے ہم کو مہرہ بنا کے ہاشم تک رسائی لی۔ نوکر ہونے کے باوجود بھی وہ ہاشم کے سارے کام کرتی، اس کی غیر موجودگی میں نوکر ماہم کا خیال رکھتی، اور وہ ہاشم کے آتے ہی وہ مسکین شکل لے کے اس کے ساتھ جھوٹے پیار جتانے لگ جاتی۔ ہاشم اب بے فکر تھا، مہرو کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی ماہم کو ڈانٹ دیتی اور باپ کے آنے سے پہلے بہلا پھسلا بھی دیتی۔ 2 سال بعد مہرہ کے آنگن میں خوشیاں اتری، وہ امید سے تھی اور پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ ماہم کو اب دھتکارنے لگی، اس کا دھیان اب صرف اپنی اولاد کی طرف تھا۔ ہاشم بھی خوش تھا، مہرو کے بطن سے بیٹے نے جنم لیا۔ ماہم اس وقت 7 سال کی تھی۔ ماں کا رویہ اسے سمجھ آنے لگا، مگر وہ بچپن میں ہی کم گو ہو گئی۔ اس کے حصے کا لاڈ ابراہیم کو ملنے لگا، مگر وہ چھوٹے بھائی کو دیکھ کر خوش تھی۔ مہرو اس کی طرف توجہ کم ہی دیتی۔ ہر وقت ابراہیم ہاشم اب بھی ماہم پہ جان چھڑکتا تھا، یہ بات ماہم کو ناگوار گزری۔ ہاشم نے بزنس آؤٹ آف کنٹری شفٹ کیا تو اس کی غیر موجودگی میں مہرو نے اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔ ماہم نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر بے سود۔ جب 6 ماہ بعد ہاشم گھر آیا تو ماہم کا نہ پا کے بہت غصے میں آ گیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ اس پہ برسا۔ ہاشم، میری بات سنیں، ماہم کے رویے سے میں ڈر گئی تھی۔ یہ دیکھیں، اس نے ابراہیم کو سامنے کیا، جو اس وقت 1.5 سال کا تھا۔ اس کے ماتھے پہ زخم کا نشان تھا۔ یہ ماہم نے کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ جانتی ہوں آپ بھروسہ نہیں کریں گے، مگر وہ ابراہیم سے ضد کرتی ہے۔ اسکول میں سے بھی شکایت آتی ہیں، اس لیے میں نے اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔
وہاں کا ماحول اچھا ہے، ویل ڈسپلن ہے، وہ اچھی اسٹوڈنٹ بنے گی، وہ آرام آرام سے بول رہی تھی۔ ہاشم کنپٹی مسلنے لگا۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ واپس بلا لیں۔ اب وہ رونے لگی۔ رو تو مت، وہ اسے چپ کروانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ماہم سے مل لیا کروں گا بس، وہ اسے تھپکی دے کر بولا۔ میں بھی اسے مس کرتی ہوں مگر وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذہن۔ بس کرو، مہرو بچی ہے وہ۔ ہاشم نے سخت لہجے میں اس کے الفاظ کاٹے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ہاشم، وہ سسکنے لگے۔ خاموش ہو جاؤ مہرو، وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا جا کے میرے کپڑے نکال دو، مجھے قبرستان جانا ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ مر کے بھی نہیں گئی وہ تمہارے دل سے، وہ کڑکتے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی۔ ہاشم واش روم میں سے باہر آیا تو بیڈ پہ اس کے کپڑے، والٹ اور گاڑی کی چابی تھی۔ وہ مسکرایا، کپڑے بدلے اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں کہ وہ آنے والی ہے، اس لیے دل میں ابھی سے طوفان برپا ہے۔ ماں تو چلی گئی، بیٹی میرے متھے لا گئی۔ ویڈیو کال پہ مہرو کسی سے مخاطب تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں مہرو، تم اس کو مٹھی میں رکھو، دکھاوا ہی کرو محبت کا، میٹھی چھری بن جاؤ، دیکھنا لڑکی تمہاری ہر بات مانے گی۔ زریمان تم نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ نہ بنتا، جس کچرے سے تمہیں میں نے نکالا ہے شکر مناؤ اور۔ ہاں ہاں، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، فکر نہ کرو، وہ اس کی بات سمجھ کے پہلے ہی بول دی۔ اچھی بات ہے، اور لڑکی نہ ماننے تو ہم اپنے کسی آدمی سے نکاح پڑھوا کر لے آئیں گے، پھر ہم جانے اور وہ لڑکی۔ زریمان کے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، میں سنبھال لوں گی، وہ جلدی سے اس کا مطلب سمجھ کے بولی۔ چلو پھر شکل گم کرو اور پیسے بیچتی رہنا، ورنہ، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں فکر نہ کرو، اتنے عرصے سے بھی تو بیچ رہی ہوں نا، کوئی احسان نہیں کاری۔ بچپن میں تمہیں پھینک گئے تھے تمہارے اہل و عیال، پھر تمہاری شادی کروائی، وہ نہ سنبھالا تم نے، اور اب تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں، تو ہمارا حصہ تو بنتا ہے، وہ بڑی آواز سے بولی۔ جانتی ہوں، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ معصوم صرف اپنے بے وقوف خاوند کے آگے بنا کرو، میں تم جیسی 2 نمبری عورتوں سے واقف ہوں، وہ لعنت بیچ کے کال کاٹ گئی۔ آئی بڑی، میں 2 نمبری عورت ہوں تو خود کیا ہے، لالچی عورت۔ اس کے کانوں میں گھنگرو کی آواز اور شراب نوشی کے منظر لہرائے تو اس نے جرجری لی۔ پھر مطمئن سا سانس خارج کیا، ادھر ادھر سر گھمایا، پھر مسکرائی۔ یہی تو چاہیے ہوتا ہے ایک عورت کو، ایک گھر، چھت اور اپنے شوہر پہ مکمل دسترس۔ ماہم تم میرے اشاروں پہ چلو گی، ورنہ انجام تم خود بھگتنا، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ وائٹ شرٹ کے نیچے بلو فلیپر، پاؤں میں سنیکرز پہنے مفلر ٹائپ رومال اس کے گلے میں لٹک رہا تھا، لٹیں منہ پہ جڑ رہی تھی، چشمہ آنکھوں پہ، اس کی دودھیا صورت ہر دیکھنے والے کو کھینچ لاتی۔ سب سے بے نیاز وہ اپنا بیگ اور سامان لے کر دروازے پہ بیل بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا۔ السلام علیکم حیدر چچا، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ ارے بٹیا تم آ گیا، بوڑھے گارڈ نے اس خوشی سے دیکھا۔ جی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، وہ مسکرا کر بولی۔ صاحب بہت خوش ہوں گے۔ آ بٹیا اندر جاؤ، یہ سامان ہم خود اندر لے آئیں گے۔ ارے نہیں چچا، سارے راستے خود ہی لائی ہوں، اب تو مشکل نہیں ہے، عادت ہو گئی ہے خود کا کام کرنے کی، وہ کیا کہتے ہیں، میں اپنا مسیحا خود بن چکی ہوں، وہ ہلکے پھلکے انداز سے بولی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو 12 سالہ ابراہیم فون میں گیم کھیل رہا تھا۔ مہرو اپنی دل میں سیب کاٹ رہی تھی، جبکہ ہاشم نیوز دیکھ رہے تھے۔ اب ایسا تھا کہ وہ ان کی پشت پہ تھی اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اچانک ابراہیم کی اس پہ نظر پڑی تو وہ چیخا، آپا! وہ دوڑ کر اس کی طرف گیا۔ 17 سالہ ماہم اور ابراہیم دونوں برابر کے قد میں جرماں دکھائی دے رہے تھے۔ ہاشم جٹ سے اٹھے، مہرو نے اسے دیکھا تو پلیٹ اس کے ہاتھوں سے گر پڑی، اس کے ہونٹ پھرپھرانے لگے اور منہ سے بے اختیار نکلا، آئزہ! وہ جو بہو ماں کی کاپی تھی، وہی مخملی ہونٹ، دودھیا رنگت، کھٹکتا چہرہ اور موٹی موٹی سیاہ آنکھیں، گنی بلکہ وہ خوبصورت تھی، ساحرہ تھی، اس کی آنکھیں ہیزل گرین تھیں، وہ کانچ کی گڑیا سی تھیں۔ ہاشم نے آگے بڑھ کے اسے بوسہ دیا، پھر وہ خفت بڑی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ماہی، بیٹا سب ٹھیک تو رہا، اچانک کیسے آ گئی، وہ خیریت سے بولے۔
اچانک بابا میں پچھلے 10 دنوں سے آپ کے لیے میسج چھوڑ رہی تھی جو آپ سین کر کے اگنور کر دیتے، اور آج تو میں نے وقت بھی بتایا تھا، آپ اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ آپ کو بیٹی یاد نہ رہی، وہ روحانسی ہو گئی۔ ہاشم نے تند نظروں سے مہرو کی طرف دیکھا تو روح گڑبڑا گئی، جانتی تھی کہ ہاشم اس سے پوچھے گا۔ سوری ہاشم، لگتا ہے ابراہیم نے میسج سین کر کے چھوڑ دیے ہوں گے، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تو ماہم نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں، پلکوں وہ دبک کے رہ گئی۔ بٹ مما، میں نے تو فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ابراہیم صفائی دینے لگا۔ تو کیا جن آ گئے تھے؟ میری بیٹی یوں خوار ہو کے آئی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں، میں کیسے بھول گیا؟ ہاشم کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ بھول تو آپ بہت کچھ گئے ہیں بابا، مگر میں بھی ماہم ہوں، سب یاد دلاؤں گی، اس نے دل میں کہا۔ کوئی بات نہیں، آ تو گئی ہے ماہم بیٹا، اب فریش ہو جاؤ، ہم کھانا لگوا دیں گے تب تک، ہاشم نے ٹون بدلتے ہوئے کہا۔ اوکے، وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، مہرو کے سامنے عائزہ کا چہرہ تھا۔ کیا جواز ہے تمہارے پاس مہرو؟ ہاشم ہلکا سا گرایا۔ میرا اکاؤنٹ شاید ہیک ہو گیا، مجھے نہیں معلوم تھا، سچ میں ایم سوری ہاشم، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں ڈر تھا۔ آئندہ ایسا ہوا تو؟ ہاشم نے انگشت والی انگلی سے وارن کیا۔ نہیں نہیں، میں پورا خیال رکھوں گی، وہ فوراً سر ہلا گئی۔ وہ کھانے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم نے آج اس پہ سخت لہجہ استعمال کیا تھا اور یہ پہلی بار تھا۔ ماہم اس بار بدلاؤ لائی تھی، وہ ویسی بالکل نہ تھی جیسے وہ گئی تھی۔ اس کا بدلاؤ مہرو کو کھٹک رہا تھا، کیونکہ یہ وہ ماہم تو نہ تھی جو اس سے ڈر جاتی، یہ والی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ مہرو اب پھر سے زندگی کی اس دہلیز پہ تھی جہاں پہ اسے دھتکارا جا رہا تھا، اب یہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ جاری ہے۔